اب آتے ہیں اجمالی منظر کشی نمبر 2 کی طرف، کہ جو انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں، انفرادی، اجتماعی، ریاستی، ان میں سے ہر پہلو کے 4 مرحلے ہیں جس پہ ہماری تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ تو بس ان 4 پہلوؤں کو، ایمان، عمل، صبر، دعوت، صبر، ان 4 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں مل بیٹھ کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس سطح کا ہم ایمان رکھتے ہیں، عمل رکھتے ہیں، صبر رکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال یہ، کیا ہم ایمان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم صاحب ایمان ہیں؟ اگر دعویٰ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو سوال یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو میں محاسبے کی شکل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری یہ نشست بڑھتی جائے گی۔ کیا شرک اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں ایک ساتھ؟ کیا کفر اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا منافقت اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا الحاد اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا میرا جسم میری مرضی اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا آج کی نام نہاد انسانیت جس سے مسلمان بھی متاثر ہو رہا ہے، نام نہاد ہیومنزم، جس میں اگر انسان ننگا بھی ہو جائے تو قانونی طور پر اس کے لیے ننگا ہونا جائز ہے، آج کا ہیومنزم اور ایمان دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ قلت و کثرت، اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والا نظام جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں، کیا یہ ایمان اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ سیرت نبوی سے تصادم اور ایمان دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ ختم نبوت سے تصادم اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہی جاری رہنے کا عقیدہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، آخری نبی تھے، لیکن وہی پھر بھی جاری ہے، حضرت فاطمہ پہ وہی آتی، امام جعفر صادق پہ جب وہی آتی ہے، تو کیا یہ ختم نبوت سے تصادم نہیں؟ کیا یہ عقیدہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کے بعد جو وہی جاری رہنے کا قائل ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کافر ہے، اور اگر ایسا کافر اپنے کفر کو اسلام بتائے تو وہ زندیق اور مرتد ہے۔ کیا ان چیزوں کا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ کیا صحابہ دشمنی اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر سے دشمنی تبرہ کرنا، عمر سے دشمنی تبرہ کرنا، عثمان سے دشمنی تبرہ کرنا، علی معاویہ سے دشمنی تبرہ کرنا، سفیان سے دشمنی تبرہ کرنا، یہ چیزیں اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ آج بعض ملعون سنی سکالر بھی ان رافضیوں سے متاثر ہو کے بعض صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ۔ کیا یہ ایمان اور یہ تبرہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اماموں کو، اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل ماننے کا عقیدہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا اور ایمان، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ خدا کی مخلوق کو خدائی اختیارات خدا کی مخلوق سے خدائی اختیارات منسوب کرنے کا عقیدہ اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں؟ فلاں بابا بیٹا دیتا ہے، فلاں بابا عزت دیتا ہے، فلاں بابا کرسی اقتدار دیتا ہے، فلاں بابا شفا یاب کرتا ہے، فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، یہ کفر، یہ شرک اور ایمان یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایمان کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ بدی اور نیکی ایک نیام میں نہیں آ سکتے، یاد رکھیے۔ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ نبی علیہ السلام سے جو صفات مخصوص ہیں کہ آپ پر وحی ختم، آپ معصوم، یہ کسی امتی میں یہ صفات جمع نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر ایمان اور منافقت، ایمان اور کفر، ایمان اور شرک، ایمان اور آج کی انسانیت، ایمان اور مغربی جمہوریت، اور ایمان اور آج بھی وہی جاری رہنے کا عقیدہ، اگر یہ پھر اس ایمان ان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے تو پھر یہودی بھی مسلمان، عیسائی بھی مسلمان، نعوذ باللہ مرزائی بھی مسلمان، سارے مسلمان۔ پھر انبیاء کا تصور بھی ختم، آسمانی تعلیمات اور کتابوں کا تصور بھی ختم، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کرو۔ ساری شناخت ہی ختم ہو گئی، ساری باؤنڈری سرحدات ہی ختم ہو گئی، سچ جھوٹ کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو گیا۔
ہمارے ایمان کا تو یہ حشر ہے. جس قسم کا ہمارا ایمان ہے وہ ایمان اللہ کی مدد کو کھینچ کے لا سکتا ہے؟ بس یہ دیکھیں، نہیں لا سکتا. اب ایمان کے بعد عمل کی طرف آئیے دوسرے مرحلے میں. عمل تو ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، عمل تو ایمان کی روشنی میں ہوتا ہے. انسانی زندگی پر اصل حکمرانی عمل کے نہیں، اس کے عقیدے، اس کے نظریے، اس کے ایمان کی ہوتی، بھلے وہ کیسا بھی ہو. مگر یاد رکھیے، جیسا ایمان ویسا عقیدہ، جتنا ایمان جیسا ایمان ویسا عمل، جیسا نظریہ اور عقیدہ ویسا عمل. جتنا ایمان نظریہ اور عقیدہ اتنا ہی عمل، اس سے زیادہ نہیں. یہاں تو ہمارے ایمان کا حشر نشر ہے، تو ہمارے اعمال کی کیا اوقات ہوگی؟ ہمارے اعمال سے تو بدبو آتی، بدبو. جس معاشرے کو اپنی بیوی اچھی نہ لگے اور ہر ایک کی بیوی اچھی لگے، اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہی نہیں. ایمان ہے تو عمل کے لیے علم ہی نہیں، علم ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو اخلاص نہیں. اگر کسی میں ایمان کی کوئی رمق موجود ہے تو وہ میدان عمل میں اترنے کو تیار ہی نہیں. یہاں ہر بندہ جو سن رہا ہے وہ اپنا تفصیلی جائزہ لے اپنے دائرہ کار کے اندر، جو اس کا اپنا میدان عمل ہے. صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، پھر اس کی گھریلو زندگی، اس کی انفرادی معاشرتی اور ریاستی زندگی، اس کی ایمان والی، اعمال والی، دعوت والی، صبر والی زندگی، وہ کہاں کھڑا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے مستقبل میں؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو تھی بھائی اعمال کی بات، کہ اعمال کی ہماری یہ حشر ہے کہ ہمارے اعمال سے سرانڈ آتی ہے، بدبو آتی ہے. دعوت کی طرف چلے جائیں. دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ کس چیز کا نام ہے؟ حق کی، سچائی کی تلقین کا نام ہے، سچ کو آگے پہنچانے کا نام ہے. سمجھ لا الہ الا اللہ. جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عمل ہے، تو ایسے ایمان اور ایسے عمل کے ہوتے ہوئے ہم حق کی تلقین کریں گے یا حق کو دبانے کی کوشش کریں گے؟ ہمارا ایمان تو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں پھانسی لگنی چاہیے. ہم حق کی تلقین کریں گے یا حق کو دبانے کی کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایمان ہے، عمل ہے، ہم کمزور ہیں، مانا کہ دعوت پھر بھی معاف نہیں ہوگی. جس طرح کوئی بندہ زور کی نماز نہ پڑھے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے عصر کی نماز معاف ہو جائے. بالکل اسی طرح بندہ ایمان میں، عمل میں کمزور ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دعوت چھوڑ دے. دعوت پھر بھی دینی پڑے گی. میں بے نمازی کے ذمے بھی نماز کی دعوت دینا ضروری ہے. جو روزہ نہیں رکھتا اس کے ذمے بھی اپنی اولاد، اپنے ماتحتوں کے لیے روزے کی دعوت دینا ضروری ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر دعوت کی پشت پر ایمان اور عمل کی طاقت ہو تو اس دعوت کے اندر اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے، ورنہ دعوت بے اثر ہو جاتی ہے، دعوت بے جان ہو جاتی ہے. جو ایک جان اس کے اندر ہونی چاہیے ایک لیول کی، وہ جان اس کے اندر نہیں ہوتی. دعوت کی پشت پر ایمان اور عمل کی طاقت ہو، دعوت پرواز کرتی ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر انداز ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو ہو گئی ہماری دعوت کا حشر نشر. اب چوتھے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، صبر. بھائی صبر کب ہوگا؟ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو اب آگے دعوت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اب اگر ایمان، عمل، دعوت، یہ ان تمام مرحلوں میں ہم، ایمان، عمل، دعوت، اگر ہم ان تمام مرحلوں میں اچھی سطح پر ہوں گے، ایمان بھی کمال کا، عمل بھی کمال کا، پھر ایمان و عمل کی جو دعوت بھی وہ بھی کمال کی، تو مشکلات آئیں گی. اس سے مشکلات تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلات کی میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آزمائش سے دوچار نہ کرے. لیکن خدا ہر ایک کو کم زیادہ مشکلات سے دوچار کرتا ہے. تو اب ایمان ہوگا، عمل ہوگا، دعوت ہوگی، مشکلات آئیں گی. لیکن اگر ایمان ہی نہیں، عمل ہی نہیں، دعوت نہیں، تو مشکلات خاک آئیں گی. مشکلات تو ہوں گی ہی نہیں، اور صبر کا پتہ ہی نہیں ہوگا صبر کس بلا کا نام ہے. لا الہ الا اللہ. صبر سے تو آشنائی نہیں. صبر سے آشنائی کب ہوگی؟ جب آپ ایمان ہوگا تو صبر سامنے آئے گا کہ آپ نے خواہشات پر پاؤں رکھنا ہے، آپ نے نیکی پر ڈٹنا ہے، آپ نے مصیبت کا سامنا اسلامی اصول کے مطابق کرنا ہے. صبر سے آشنائی تو تب ہوگی. ہمیں تو صبر، ہم تو صبر کو جانتے ہی نہیں. سننے والوں کے ذہن میں آ جائے گا نہیں جی ہم تو صبر کو جانتے ہیں. سمجھ آئی؟
ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے منصب و اختیار کے لیے، اپنے دولت و ثروت کے لیے، اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی پارٹیز کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے قائدین کے لیے مشکلات جھیلتے ہیں تو صبر نہیں کرتے، جیلیں کاٹتے ہیں، وفا کے نام پر دھبا لگنے نہیں دیتے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، مگر پارٹیز کو نہیں چھوڑتے، جماعت کو نہیں چھوڑتے، مشکلات جھیلتے ہیں، صبر نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جناب ہم ان مشکلات پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ جن مشکلات کے بعد آپ کی پارٹی برسر اقتدار آ جائے تو آپ کو سارے کے سارے خزانے مل جائیں، ہم تو ان مشکلات کی بات کر رہے ہیں جو مشکلات ایمان کی راہ میں آتی ہیں، عمل کی راہ میں آتی ہیں، اور ایمان اور نظریے کو، عمل کو آگے پہنچانے کی راہ میں آتی ہیں۔ ان مشکلات کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ خود مومن ہو، ایمان کی دعوت لے کے اٹھے، اسے پتہ ہو ایمان کیا ہے، اور اسے اس ایمان کو عالم پہ غلبہ دینا ہے اور ایمانی عمل کو غلبہ دینا ہے، اسی کے لیے وہ دعوت لے کے جا رہا ہے، اور سامنے سے ظلم ہو تو بلال کی طرح احد احد کی آواز نکلے، صبر کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے صبر۔ اس صبر سے آشنائی ہمیں نہیں ہے۔ اگر اس صبر کی یہ سطح حاصل ہو جائے نا، خدا کی مدد ہمارا صبر کھینچ کے نیچے لے آئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر ہمیں اس صبر سے آشنائی ہوتی نا تو آج ہم ان حالات سے دوچار نہ ہوتے۔ وہ خدا تو زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کیا مطلب؟ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ نقصان میں رہا ہے، اور بچنے والے، نقصان سے بچنے والے، ہلاکت سے بچنے والے، اپنی بقا کے مسئلے سے دوچار نہ ہونے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان کی کمال سطح پر ہوتے ہیں، اعمال کی کمال سطح پر ہوتے ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کی کمال سطح پہ ہوتے ہیں، پھر ایمان، عمل اور دعوت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر صبر کے حوالے سے بھی کمال کی سطح پر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بقا کے مسئلے سے دوچار نہیں ہوتے، خسارے کے، ٹوٹے کے، نقصان کے مسئلے سے دوچار نہیں ہوتے، باقی تو سب خسارے میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمارے اندر تھوڑا بہت ایمان ہے، تھوڑا بہت عمل ہے، تھوڑی بہت دعوت ہے، آگے سے فوراً مشکل آ جائے، وہیں ہماری پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ سرنڈر کیوں؟ صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، ڈٹ جانا، یہ تب ہوتا ہے جب صبر عن المعصیہ پہلے سے ہو، صبر علی الطاعات پہلے سے ہو۔ ایک طرف تھوڑا بہت ایمان بھی، ایک طرف عمل بھی، ایک تھوڑی بہت دعوت بھی ہے، لیکن گناہوں سے صبر نہیں، نیکی پر ڈٹنا نہیں، تو پھر مشکلات آئیں گی تو اس پر کیسے ڈٹیں گے؟ تو یہ خواتین و حضرات میں نے آپ کے سامنے انسان کی جو زندگی کے 3 پہلو ہیں اس کا اجمالی تھوڑا سا محاسبہ 3 پہلو کے حوالے سے، اور 4 مراحل جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا محاسبہ، منظر کشی آپ کے سامنے رکھی، اور اس نیت سے رکھی کہ میرے سمیت ہر بندہ ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرے۔ جب ہم اپنے محاسبے کے اللہ ہمیں توفیق دیں گے تو پھر خامیوں کو قابو پانے کی توفیق بھی ملے گی، خوبیوں کو ترقی دینے کی توفیق بھی ملے گی۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری بات آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور بڑھتے بڑھتے ہم فلسطین، مسئلہ فلسطین، بوسنیا، کشمیر، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے سب جگہ پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا